بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم MCM 101 انٹروڈکشن ٹو ماس کمیونیکیشن کا شو لیسن نمبر 8 کا آغاز کریں گے۔ تو لیسن نمبر 8 کا نام ہے میسج روٹ آف کمیونیکیشن پارٹ 2۔ لیسن نمبر 7 پارٹ 1 تھا، لیسن نمبر 8 پارٹ 2 ہے۔ تو ان دا اسٹارٹ آپ کو میسج ان ماس کمیونیکیشنس، مس گیونگس، کنفلکٹس، ایتھکس اینڈ سولوشنس کے بارے میں جو بتایا گیا پیراگراف نمبر 1 میں، تو اس میں کچھ اس طرح سے بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے میسج کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ میسج جو ہے نا وہ کمیونیکیشنز کا سب سے اہم جو ہے وہ پہلو ہے۔ جب ایک میسج بھیجا جاتا ہے تو اس سے نا ہر طرح کی کنفیوژنس، کنفلکٹس اور مس گیونگس شروع ہوتی ہے۔ میسج کی ایک انہیرنٹ پرابلم یہ ہے کہ اسے نا 100% ٹھیک سے سمجھنا یا سمجھا نہیں جا سکتا، اور سینڈر یہ نہیں جان سکتا کہ وہ میسج بھیجتا ہے تو ریسیور کے لیے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ہمارے بولنے کا اور سمجھنے کا انداز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور سائیکالوجی کی فیلڈ میں وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا، دوسرے پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ ماس کمیونیکیشنز کا جو مسئلہ وہ دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا۔ کوئی اور ٹائپ کا کمیونیکیشنز ماس کمیونیکیشن سے زیادہ اس پراپرٹی سے متاثر نہیں ہوتا۔ ایک ہی سیٹ آف ورڈز الگ الگ ریسیور کے لیے نا الگ میننگس رکھتے ہیں، جس سے کنفلکٹس بڑھ سکتا ہے اور حل نکالنے کی بجائے نا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، مشکل وغیرہ یا پرابلم۔ اچھا، تیسرے پیراگراف میں آپ کو کشمیر کا جو وہ مسئلہ بتایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کہتا ہے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ امن سے حل کرنا چاہتا ہے۔ انڈیا بھی وہی ورڈز استعمال کرتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن بھی اس پر کئی ریزولوشنز میں وہی جو ہے نا وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ بہت سے جو ریزولوشنز ہوئے ہیں اس میں بھی یہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر کشمیر کیوں خون میں ہے؟ مطلب کہ خون ریزی کیوں ہو رہی ہے کشمیر میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے نا ان ورڈز کا مطلب الگ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے نا ان ورڈز کا مطلب الگ ہے۔ اوکے، آگے آتے ہیں مس گیونگس میں۔ تو مس گیونگس میں بتایا گیا ہے کہ میسج کا کمپوزیشن کرتے وقت جب ماس کمیونیکیشنز کی سینسیوٹی کا خیال نہیں رکھا جاتا تو ریسیور کے ذہن میں نا شک پیدا ہو سکتا ہے۔ ماس کمیونیکیشنز لیول پر میسج صرف اس کے لفظوں کو فیس ویلیو سے نہیں سمجھا جاتا، چاہے وہ کتنا ہی اچھے الفاظ کیوں نہ ہوں۔ اس لیے مس گیونگز کا جو ہے نا وہ پیدا ہونا عام بات ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بتایا گیا کہ اس سچویشن یا اس طرح کا جو مسئلہ ہے تبھی ہوتا ہے جب آپ نیوز پیپر کو نیوز پیپر کا نا کوئی آرٹیکلس پڑھتے ہیں، کسی تھیوری کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، یا ٹی وی پر کوئی پلے دیکھتے ہیں۔ ایک ٹی وی پلے کا کنٹینٹ ایسے ڈائلاگس رکھ سکتا ہے جو کچھ لوگوں کو غصہ دلائے اور کچھ ہنسائے۔ اس کے علاوہ لاسٹ پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا کہ ایک نیوز پیپر کا کارٹون وربل اور نان وربل کمیونیکیشنز کا بلینڈ ہوتا ہے، جو ایک پارٹی کے پولیٹیکل ورکرز کو مسکراہٹ دیتا ہے اور دوسرے پارٹی کے لوگوں کو غصہ دلاتا ہے۔ تو یہ سارا جو کچھ ہے میڈیا یہ مس گیونگس جو سائیکی ہے اس کے تھرو چلا رہا ہوتا ہے۔ کنفلکٹس کی بات کریں تو اس میں پہلے پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ ماس کمیونیکیشنز کے لیے میسج کمپوز کرتے وقت سب سے مشکل جو صورتحال تب ہوتی ہے جب سبجیکٹ میٹر پہلے سے ہی کنفلکٹ میں ہو، جیسے کہ کشمیر کا مسئلے میں سب سے جو ہے نا نرم اور سوچ سمجھ کرنا چننے کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا دوسری طرف کے لوگوں کے لیے وہ جو ہے نا وہ کلیمز کا نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس والے پیراگراف میں بتایا گیا کہ کبھی کبھی نا جب ایک آبجیکٹیو آبزرویشنس کیے جاتا ہے نا تو اس سے بھی نا کنفلکٹ ہوتا ہے، جیسے کہ اگر ایک پاکستان بولر اچھا پرفارم نہیں کر رہا تو انڈین کمنٹیٹر کا اس پر کمنٹ جو ہے نا وہ پاکستانی کمنٹیٹرز میں ہیٹڈ ڈیبیٹس کا سبب بن سکتا ہے۔ ماس کمیونیکیشن میں پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل لائنز پر کنفلکٹس عام دیکھنے کو ملتا ہے۔
اوکے، نیگیٹو میسج اور پروپاگنڈا کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا کہ کبھی کبھی نا سینڈر جان بوجھ کر نا فیکٹس کو ڈسٹورٹ کرتا ہے تاکہ میسج کو میننگز کو اور زیادہ نا خراب بنایا اور دشمن کو نا نقصان پہنچایا جا سکے۔ اس پروسیس کو نا پروپاگنڈا کہتے ہیں، جو کہ پرانے زمانے سے نا چلتا آ رہا ہے اور جنگوں اور پولیٹیکل ڈسپیوٹ میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ میسج ایز اے کمرشل پروڈکٹس کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا ہے کبھی کبھی سینٹر ماس کمیونیکیشنس میں میسج کا استعمال کمرشل سے بینیفٹس کے لیے کرتا ہے۔ یہ اپروچ ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کی بنیاد رکھ دیتی ہے۔ اگر آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ کیسے میسج کو نا ایسے مولڈ کیا جاتا ہے کہ وہ کمرشل سے گین لا سکتا ہے، لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کمرشلس ویلیو کے میسج جو ہے سچائی بتاتے ہیں یا نہیں؟ لیکن کیا ہے کہ لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ کنفلکٹس ایک نیچرل رزلٹ ہے میسج کا، مگر زیادہ تر میسج کو نا اچھے سے سمجھا نہیں جاتا۔ اس حالت کو نا ٹھیک کرنے کے لیے نا کچھ طریقے ہیں۔ نمبر 1 پہ جو ہے وہ سلوشن آپ کو بتایا گیا ہے۔ مس انڈرسٹوڈ میسج کی نا مس انڈرسٹوڈ میسیجز کی گمراہی کے لیے نا ایکسپرٹ کام کرتے ہیں تاکہ اس کمیونیکیشنز کے پہلو کو نا سدھارا جا سکے۔ یوز آف اسٹینڈرڈ لینگویج میں بتایا گیا کہ دنیا کے تمام حصوں میں نا ایک اسٹینڈرڈ لینگویج کا استعمال سب سے پہلی پریکٹس ہے۔ اسٹینڈرڈ لینگویج کچھ ایسی نہیں ہوتی، مگر عام طور پر نا پولائٹ اور ڈیسنٹ لفظ جس پر نا لوگوں کا زیادہ بھروسہ ہوتا ہے اور ان کا استعمال بہتر ہوتا ہے، خاص کر ڈسپیوٹس پر۔ اس کے علاوہ اس میں بتایا گیا کہ اس کا بہترین مثال افریقن آفیسرز کا ان گورنمنٹس کی طرف سے اسٹیٹمنٹس دینا ہے، خاص کر جب ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے۔ حالانکہ اس اسٹیٹمنٹ کے میننگس بھی نا الگ الگ لوگوں کے لیے نا الگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں عام طور پر نا پرابلمس کو ایسکلیٹ ہونے سے بچا لیتا ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے کہ لیکن یہ عام طور پر نا پرابلم کو ایسکلیٹ ہونے سے بچا لیتا ہے۔ اوکے، بریوٹی آف میسج کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا ہے بریوٹی آف میسج میں بتایا گیا ہے کہ سویئر کنفلکٹس کی صورت میں نا چھوٹی اور سوچی سمجھی اسٹیٹمنٹس دینا دوسرا طریقہ ہے تاکہ نا کنٹروورزیز کو نا کم کیا جا سکے۔ کم ورڈ سے کم مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور اسے نا غلط فہمی یا ٹینشنز بڑھانے سے روکا جا سکتا ہے۔ ایتھکس کی بات کریں تو پہلے پیراگراف میں بتایا گیا کہ دنیا ملٹی کلچر ہے۔ یہ ڈیورسٹی ماس کمیونیکیشنز کے اسٹوڈنٹس کے لیے مشکل ہوتی ہے کیونکہ نا الگ الگ کلچرز کے لوگوں کو الگ میننگز کا پتہ ہوتا ہے۔ اس والے لاسٹ پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ ٹی وی پلے جو ایک کلچر میں لکھا گیا ہے ٹی وی پلے جو ایک کلچر میں لکھا گیا ہو دوسرے کلچر کے لوگوں کو ہرٹ کر سکتا ہے، لیکن ایک سوسائٹی میں یہ پرابلم اتنی انٹینسٹی سے نہیں ہوتی۔ جب میسج کمپوز کرتے ہیں نا تو ایتھکس کا خیال رکھنا ضروری ہے، چاہے وہ پلے کا اسکرپٹ ہو یا نیوز ہو۔ ریلیجیس اور سوشل ویلیوز لوگوں کے لیے نا بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر میسج ان ویلیوز کو خیال رکھتا ہے تو یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اوورال اس لیکچرز کی بات کریں تو اس میں پورے لیکچرز میں نا آپ کو وہ اعتراضات یا وہ چیزیں جو میسج کی روٹ کازز بنتی ہیں انتشار پیدا کر سکتے ہیں، وہ الفاظ جو انتشار پیدا کر سکتے ہیں کس طرح سے، وہ آپ کو بتایا گیا ہے، جس میں مس گیونگس مطلب کہ اگر آپ غلط اسٹیٹمنٹ استعمال کرتے ہیں ایک وقت دو لیول پہ تو کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک کنفلکٹس مطلب کہ پہلے سے اعتراضات کو آپ مزید انہی لفظوں کو کچھ اور سینس میں لے جاتے ہو۔ اور اس کے بعد ہے نیگیٹو میسج پروپاگنڈا، وہی جو آپ بار بار جو ہے وہ اس کو ایگریویٹ میننگز کے ساتھ جو ہے وہ لے کے جا رہے ہو تو وہ پروپاگنڈا میں آتا ہے، تو پیپر پوائنٹ ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ میسج جو ہے وہ کمرشل پروڈکٹ کے لیے جو ہے وہ بہت اہمیت کے رکھتا ہے، حامل ہے، اور کچھ سولوشنس ان کو بھی دیکھنا چاہیے، تو کچھ سولوشنس بتائے ہیں۔ یوز آف اسٹینڈرڈ لینگویج کا استعمال کرنا چاہیے،
اور بریوٹی آف میسیج جو ہے وہ رکھنے چاہیے. ایتھکس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی میسیج کا استعمال کرتے ہیں کسی کی ریلیجیس جو ہے نا وہ حرمتی نہ ہو. تو لیکچر کیسا لگا کمنٹس میں لازمی بتائیں. سائیکالوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کریں, اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. ٹل دین تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.